اہم خبر یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں صدر مملکت کی وزیر قانون سے ملاقات میں الیکشن تاریخ کے اعلان پر بات چیت ہوئی ہے۔ وزارت قانون کی رائے ہے کہ الیکشن تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ تو انتہائی عام خبر ہے یہ، صدر مملکت عارف علوی ذرائع کے مطابق کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ نوشین یوسف نے ہمیں جوائن کیا۔ نوشین بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس اہم خبر سے متعلق؟ جی بالکل، ذرائع نے کہا ہے کہ ملک عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر صدر مملکت عارف علوی کسی وقت بھی جو ملک عام انتخابات ہیں ان کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اور آج صدر مملکت کی وزیر قانون سے بھی ملاقات ہوئی تھی جس میں الیکشن کے معاملات پر بھی بات چیت ہوئی تھی، اور وزارت قانون کی رائے رہی ہے کہ الیکشن تاریخ کا اعلان کرنا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اس سے قبل صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا تھا جس میں الیکشن کمیشن نے جوابی خط میں ان سے چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات سے معذرت کی تھی، اور اب الیکشن کمیشن اور اب صدر مملکت کی جانب سے ذرائع کے یہ خبر بھی آئی ہے کہ صدر مملکت عارف علوی کسی وقت بھی الیکشن تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ جی نوشین یوسف ہمیں بتا رہی ہیں کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ وزارت قانون نے بھی یہ رائے دی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور یہ تنازعہ چلتا آ رہا ہے۔ آئین کو ریفر کرتے ہیں صدر مملکت، آئین کو ریفر کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق یہ ان کا اختیار ہے، لیکن وہ جو بلز جب پیش کیے گئے تھے صدر مملکت کو تو الیکشن ترمیم بل بھی پیش کیا گیا تھا جس کی شک کی ترمیم کی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا، تو صدر مملکت نے اس پر سائن کر دیے تھے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ ماہر قانون نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ تنازع چل ہی رہا ہے کہ صدر کا یہ اختیار ہے یا پھر الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، آئین سپریم ہے یا پھر ایک ایکٹ جو پاس ہوا ہے وہ سپریم ہے۔ آپ ذرا تھوڑا اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے اندر بڑی کلیئر کانسٹیٹیوشن بھی ہمارا بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ایک سکیم ہے۔ اب ہوا اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ ایک سال کے اندر ہم نے اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز کو ان کو ہم نے کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسیز کے اندر کیا ہوا ہے، تو اس کے مطابق جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم اس آرٹیکل کی اپنی انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں، اسے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اور یہ چاہے ہمارا ہائی آفس جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو یا ہمارا پرائم منسٹر کا آفس ہو۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اب کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن اس وقت ہوں گے جب آپ کی ڈیلیمیٹیشنز والا پروسیس جو ہے مکمل ہوگا۔ اب آرٹیکل 153 کے نیچے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے کی ایگزیکیوشن کے اندر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے آرٹیکل 218 اور 219 کے نیچے کہ وہ فری فیئر ٹرانسفر الیکشن بھی کروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ جو الیکشنل رولز ہیں ان کو بھی مکمل کرے اور ڈیلیمیٹیشنز کا پروسیس بھی مکمل کرے۔ اب اس کے لیے انہوں نے آرٹیکل 51(5) کے نیچے جو ہے ایک گیزٹ نوٹیفائی کیا، وہ پروسیس مکمل ہے، اس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں۔ اب جتنی دیر تک وہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 224 کے نیچے شیڈول کا اناؤنس کر سکتے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تو یہ لیگل کمپیٹنسی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں، چونکہ اس کی دو بنیادی وجہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آرٹیکل 48(5) کے نیچے صرف اگر اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں، اور وہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب کوئی بھی لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ نہ ہو سکے اور کسی ایک پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ ہو، اس کے اندر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بغیر کسی ایڈوائس کے ایکٹ کرتے ہیں۔ نہیں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے بغیر ایکٹ اپون کرے۔ اب یہ ہے کہ اسمبلی 51(1) کے نیچے ڈیزالو کی گئی ہے۔ اب اس پروسیس کے اندر یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اگر ایڈوائس بھجوائی، اگر وہ عمل نہ کرتے تو 48 آورز کے اندر اس نے مکمل ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ 224 سے جانے سے پہلے چونکہ گورنمنٹ نے جاتے ہوئے ایک CCI کی میٹنگ کی، وہ فیصلہ کیا۔ اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی صورت بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ 224 کا نوٹیفائی کرے کتنی دیر تک آرٹیکل 51(5) کے نیچے جو پروسیس چل رہا ہے اس کو مکمل نہ کرو۔ اب اس کو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی جانتے ہیں، ہمارے بہت سارے جو لا اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جانتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی جانتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشنل آفیسز کو
अब अपने पॉलिटिकल एजेंडाज की तरफ हम चले गए हैं और जिसके अंदर जो हमें आर्टिकल सूट करता है हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब आप ये देख लें कि प्रेसिडेंसी जो है पिछले 1 साल सवा साल से आप देखें कि प्रेसिडेंट को पता था कि आर्टिकल 95 के नीचे फ्रस्ट्रेट करके एक एडवाइस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली रेजोल्यूशन की भिजवाई है कि जब कासिम सूरी ने गलत तौर पे उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट किया था और उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर सेट असाइड किया और दोबारा जो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस आया, प्रेसिडेंट को पता था। फिर उसके बाद ये देख लें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जब उसके बाद फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने गवर्नर्स की एडवाइस भिजवाई और रिमूवल की भिजवाई, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर भी बैठ के और अल्टीमेटली जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला गया और वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन आई तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन रिट्रीव की। फिर ये आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट और इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आई, एक 2 अगस्त को गया, दूसरा आपको 8-9 अगस्त को आया। आपने उन सारी चीजों पे एक्ट अपॉन नहीं किया। आपको पता था कि आर्टिकल 75 के नीचे अगर मैं 10 दिन के अंदर नहीं करता या मुझे वापस भिजवाना चाहिए असेंबली को या ये है कि मुझे उसकी एसेंट देनी चाहिए। और एसेंट का मतलब ये है कि आप लिख के दें, उसके अंदर वर्बल नहीं है। वो देखें उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्सी आई और फिर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने ये कहा कि जी आज तक वो फाइल्स जो पड़ी हुई हैं और फिर वो फाइल्स जो थी वो बगैर किसी चीज के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भिजवाई, जानते बूझते कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी लॉज हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मैटर्स हैं। हमने उसको भी कंट्रोवर्शियल किया। और अब भी आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा, उन्होंने एक जवाब दे दिया, फिर वो लॉ मिनिस्ट्री की तरफ गए, लॉ मिनिस्ट्री ने भी एक जवाब दे दिया। अब उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इस चीज को करते हैं जो लग रहा है कि इस चीज के अंदर, तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब नहीं आया। अब ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला आ गया है कि आप इस मुल्क के अंदर एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है आप उसको एग्जैजरेट करना चाहते हैं। आप किसी एक शख्स को या एक पार्टी को आप खुश करना चाहते हैं जो किसी सूरत नहीं आना चाहिए चूंकि आप हेड ऑफ स्टेट हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली कि आपने अपनी मियाद 5 साल को पूरी कर ली है जो 9 को पूरी हुई है। अब आप चूंकि आपका इलेक्टोरल कॉलेज 44 के नीचे मुकम्मल नहीं है आर्टिकल, आप उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशंस के अंदर और फिर मोर पर्टिकुलरली कि 9 अगस्त को जब असेंबली आपने डिसॉल्व की तो क्या आपको उस वक्त आर्टिकल 48(5) का नहीं पता था? जी। आपको तो एडवाइस आई थी 58 के नीचे और आपने फिर आपके देखें कि आप 11 सितंबर है आप लेके बैठे रहे और अब आप फिर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। बिल्कुल, ये आइन की शिकें भी आप बता रहे हैं, वो भी रेफर कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो हालात वाक़यात रहे वो भी बता रहे हैं। नाफिज हसन साहब हमारे साथ रहिए।